میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہوتے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم یعنی میم مشدد آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ مثال کیسے ہوگی اس کی؟ دیکھیں، جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ انتم مظلمون وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ فَهُمْ مُكْمَحُونَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى۔ اب دیکھیں یہاں پہ میم ساکن کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو ہم نے یہاں پہ اخفاء شفوی کرنا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ادا ہوگا۔ کنتم بہ تأتیہم بآیۃ علیکم بوکیل ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین بعدکم ببعد۔ اس کے علاوہ جب بھی میم ساکن کے بعد کوئی بھی اور لفظ آئے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ الم تر والامر لم یلد لکم دینکم وخلقناکم ازواجا ذالکم قولکم ہم فیہا امدا وامطرنا الم نشرح ام صبرنا علیہم غضب